اچھا سر، پچھلی جو ویڈیو آپ کی سنی وہ سن کر بھی اچھا لگا اور ایک نتیجے تک انسان پہنچتا گیا۔ ناصبیوں کا ایک الگ موقف ہے، رافضیوں کا ایک الگ موقف ہے۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کو، تو واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے، کس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا صرف واقعہ کربلا نہیں تھا، بلکہ اس کا بہت زیادہ پس منظر ہے، وہ سارا ہوتا ہوا آیا ہے، پھر اس کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے واقعہ کربلا۔ اس کے پیچھے بہت لمبی ایک کہانی ہے، وہ پس منظر ذرا ہمیں سمجھائیے تاکہ واقعہ کربلا سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھو، سب سے پہلے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانا ہو، حضرت علی کا دنیا سے جانا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو، یہ بڑے بڑے جید صحابہ ہیں، ہر ایک کی شہادت پر ہمیں افسوس ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان سب کا دین اسلام کے حوالے سے ایک بہت کنٹریبیوشن رہا ہے، حصہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال قبول کرے، خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور اعلیٰ درجات سے اللہ نوازے۔ پرابلم صرف یہ ہے مفتی صاحب، آپ سے میں ذکر کروں کہ پس منظر یا تین طرح کے پس منظر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ یا تو آپ دیکھیں گے ناصبیوں نے جو پس منظر بنایا ہے کہ پیچھے کیا چلتا ہوا آ رہا تھا، کس کا قصور تھا، کس نے حالات کو خراب کرایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین کی شہادت جو ہے اینڈ وہاں پر جا کر ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو ناصبیوں کے مخالف گروہ جو تھے، رافضی جو تھے، اس وقت غالی جو لوگ تھے، ایک ان کا بنایا ہوا ورژن ہے، پس منظر ہے کربلا کا۔ اگر اس پس منظر کو دیکھیں گے تو وہ بھی بیان کریں گے کہ کس کا قصور تھا، کیا کڑی چلتی ہوئی آ رہی تھی، کیا مسائل تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسین کی شہادت بنی۔ اور ایک تیسرا ورژن آ جاتا ہے جو علماء اہل سنت، محققین علماء ذکر کرتے آئے ہیں، وہ بالکل مختلف ہے ان دونوں ورژن سے۔ تو یہ تین ورژنز ہیں، آپ کون سا پسند کرتے ہیں پہلے؟ کیونکہ میں ایک پس منظر کبھی نہیں بیان کرتا۔ میں یہ چاہتا ہوں عوام چونکہ آپ کے چینل پہ سننے والی ہے اور سنجیدہ عوام ہے، پڑھی لکھی عوام ہے، تو وہ واقعہ کربلا کو وہ پرانے دور کے طریقے سے نہیں سمجھنا چاہتی، وہ پس منظر سمجھنا چاہتی ہے کہ واقعہ کربلا صرف واقعہ کربلا ہے یا پیچھے کوئی لڑی چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ دیکھیں، میں اس کو مختصر کر کے سب رخ آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں۔ ایک رخ ہے جو ناصبیوں کے اپوزٹ لوگ تھے، غالی لوگ تھے، رافضی جس کو کہا جاتا ہے۔ ان کا ورژن یہ ہے کہ پس منظر یہ کہ بیک گراؤنڈ کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو جس وقت خلیفہ منتخب کیا گیا، اور بہت سی صحیح روایات بھی ان کے پاس موجود ہیں، اور تاریخ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، ان سب کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں۔ ریفرنسز وغیرہ تقریباً ان تمام چیزوں کے ہماری پچھلے سال کی جو ویڈیوز ہوں گی اس کے اندر ہم نے بیان کیے ہوئے، ریفرنسز بھی دیے ہوئے ہیں، ابھی میں مختصر ذکر کر رہا ہوں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی کو جس وقت خلافت کے لیے منتخب کیا گیا، لوگ بیعت کر رہے تھے، یہاں سے شرارت کا آغاز ہوا تھا کہ جس کا نتیجہ جا کر کے اینڈ حضرت امام حسین کی شہادت بنی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو جس وقت بیعت آپ نے کی، مسلمانوں کو بیعت کر لینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت مسلمانوں کے ایک گروہ نے سب سے پہلے مخالفت کی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ام المومنین عائشہ صدیقہ علیہم رضوان، کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، مسلمانوں میں دو دھڑے بننا شروع ہو گئے۔ یہ دھڑے پھر آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ نزاع کی صورت آئی اور جنگ بھی ہوئی ان دونوں کے درمیان۔ ان کے ورژن کے اندر چونکہ حضرت علی خلیفہ منتخب ہو چکے تھے اور خلیفہ برحق تھے، لہذا سامنے والا گروہ جو لڑنے کے لیے آ رہا ہے وہ بغاوت کے اوپر اتر گیا۔ تو یہ جمل جس وقت ہو گئی، اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ کا گروہ آ گیا، وہ سامنے، اور وہ طاقت میں بھی زیادہ تھا، افراد کی قوت بھی ان کے پاس زیادہ تھی، انہوں نے بھی بیعت سے انکار کر دیا، اور وہی مطالبہ تھا کہ قصاص پہلے لیا جائے۔ لیکن ان کے نزدیک قصاص صرف ایک دھوکے بازی تھی، اصل میں حضرت علی کو قبول نہیں کرنا تھا، خلافت خود انہوں نے، یہ ان کا ایک نظریہ ہے، تاریخ کی کتب کے اندر سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو ان کے نزدیک پھر حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے، حضرت علی کو مستحکم ہونے ہی نہیں دیا گیا، پھر ان کے خلاف بھی صفین کے اندر بھی معاملات ہوئے، جنگ تک نوبت چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت علی کی شہادت پر آ کر بات ختم ہوئی۔ حضرت علی شہید ہو گئے، اس کے بعد امام حسن بن علی جو تھے ان کو خلیفہ منتخب کیا لوگوں نے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت حسن نے دیکھا کہ معاملات مسلمانوں کے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے صلح کی طرف قدم اٹھایا۔ اچھا، اس ورژن کے اندر یہ جو صلح تھی امام حسن کی، اس صلح کے اندر بھی نیت وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی ٹھیک نیت نہیں تھی اور ان کے دل میں کھوٹ تھی۔ بہرحال وہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ جب وہ خلیفہ منتخب ہوئے، پھر ان کے نزدیک اس ورژن کے اندر دیکھا جائے تو سب سے پہلے حضرت حسن کو ہی پتہ صاف کیا، جسے کہتے ہیں کہ انہی کو ہی قتل کروا دیا گیا۔
اور اس کے بعد پھر جو دل کی بڑاس تھی، جو نفرت تھی حضرت علی کے خلاف، وہ نکلنا شروع ہوئی، اور ایسے نکلنا شروع ہوئی کہ حضرت علی کو لعنت کرنا، حضرت علی کو گالم گلوچ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، ٹھیک ہے. یہ سلسلہ ایک چلتا چلا گیا. جو روایتیں ملتی ہیں جیسے تاریخی کتابوں میں کہ ممبروں پر بھی گالیاں ہو رہی ہیں، تو سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا، پھر جب یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ سلسلہ دلالت کر رہا ہے کہ دل میں ان کی نفرتیں تھیں حضرت علی کے گروہ کے ساتھ، پھر ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نے جس وقت یزید کو منتخب کیا ولی عہد کے طور پر، تو چونکہ باپ کا ہی اثر ہوگا ان کے نزدیک، والد کا ہی اثر ہوگا، لہذا یزید کے اندر بھی وہی تربیت تھی کہ وہ اس گروہ کو، حضرت علی کے گروہ کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا. یہی وجہ ہوئی کہ جس وقت امام حسین آئے ہیں ایک بہانہ مل گیا، اسی بہانے کا فائدہ اٹھا کر کے شہید کر دیا امام حسین کو. یہ ہے پورا کا پورا پس منظر. مختصراً اور خلاصتاً میں نے ذکر کر دیا. یعنی کہ حضرت علی کی خلافت جس وقت ہوئی ہے، پھر مسلمانوں کا اس خلافت کو قبول نہ کرنا، حضرت علی کے خلاف آ کر کھڑا ہو جانا، اور پھر یہ نزاع اتنا چلنا کہ لڑائیوں کی نوبت آ جائے، قتل و غارت کی نوبت آ جائے، اس کے باوجود بھی خلافت قبول نہ کرنا. پھر آگے حسن بن علی کا صلح، مجموراً صلح کرنا، اور اس صلح کا بھی ناجائز فائدہ اٹھانا، اور یہ ممبروں کے اوپر لعن طعن کرنا، یہ سب دلالت کرتا ہے کہ ایک بغض تھا اہل شام کا ان کے خلاف. پھر وہی بیٹے کے اندر منتقل ہوا، اور بیٹے نے بھی امام حسین جو تھے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا. یہ پورا ورژن اور پس منظر بن جاتا ہے جو رافضی طبقے کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے کہ تاریخ میں سب کچھ ملے گا. تاریخ میں بھی ملے گا، اس کے علاوہ جو آپ کی احادیث کی کتب ہیں اس کے اندر بھی یہ روایتیں مل جائیں گی. جیسے لعن طعن کرنے والی روایتیں مل جائیں گی آپ کو، بخاری میں، مسلم کے اندر بھی کچھ روایتیں مل جائیں گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے، یہ روایتیں بھی مل جائیں گی. مسلم کے اندر یہ غالباً یہ روایت بھی مل جائے گی. تو یہ چونکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بہت سی روایتیں مل جائیں گی آپ کو، تو یہ ورژن، یہ جو نقطہ نظر ہے بالکل کتابوں سے مل جاتا ہے. تو یہ نقطہ نظر رکھ کر جو ایک گروہ ہے بالکل الگ ہو جاتا ہے. اور اب دوسرے گروہ کی طرف آتے ہیں، ان کا نظریہ کیا تھا؟ دوسرا گروہ جو ناسبی طبقہ ہے، دیکھیں وہ بھی صغرے کبرے بہت ملاتا ہے، اس کے پاس بھی صحیح روایتیں موجود ہیں، اسی بخاری کی، اسی مسلم کی، اسی مصنف ابن ابی شیبہ کی، اور اسی تاریخ کی کتابوں کی جس سے ایک ورژن پہلے بنا تھا. ان کے نزدیک ہوا ہے. ابھی ٹھیک کیا غلط کیا وہ بات نہیں، ابھی صرف ورژن سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ ایک ہی طرف کی ساری صحیح روایتیں، دوسری طرف کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے. ناسبیوں کا ورژن یہ ہے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے چونکہ ایک محبت کا عنصر نہیں ہے، ناسبیوں کے دل میں حضرت علی اور ان کے گروہ کے حوالے سے بالکل محبت کا عنصر نہیں ہے. تو ان کا کہنا یہ، لیکن کتابوں میں سب کچھ مل جاتا ہے، مسئلہ ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق جب سے خلیفہ بنے ہیں، حضرت علی نے اس وقت سے امت کے اندر انتشار پیدا کرنا شروع کیا اپنے خلیفہ بننے کی لالچ کے اندر. اچھا، کس طریقے سے؟ جیسے بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ نے پہلے بیعت ہی نہیں کی 6 مہینے تک. اچھا، 6 مہینے کے بعد بیعت کی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بخاری میں جو روایت موجود ہے آپ اس کے ذرا الفاظ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا. الفاظ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے لیے آپ نے بعد میں بیعت کی تھی کہ چلو یار مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد ہو جائے، بلکہ الفاظ روایتوں کے اس طرح ہیں جو میں مفہوماً ذکر کر رہا ہوں کہ جس وقت لوگوں میں دیکھا، لوگ اب حضرت علی کو ویلیو دینا چھوڑ دیا لوگوں نے. اچھا، اب جا کے انہوں نے 6 مہینے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی. تو یہ الفاظ ٹھیک نہیں، یہ الفاظ کچھ اور شو کر رہے ہیں کہ یہ جو بیعت کی بھی تھی ابو بکر صدیق کی حضرت علی نے، تو وہ اس وجہ سے نہیں کی تھی مسلمانوں میں اتحاد اتفاق ہو. انہوں نے ایک ورژن بنایا، انہوں نے کہا یہ اس وجہ سے تھی کہ لوگ اب جو ہے نا ویلیو نہیں دے رہے ہیں، تو لوگوں میں ویلیو ختم ہو رہی ہے، تو دنیا کی لالچ میں آ کے لوگوں کے سامنے بیعت کر. دوسرا اسٹیپ وہ دلالت یہ بناتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کا گروہ نعوذ باللہ ملوث رہا ہے تمام شرارتوں کے اندر. پھر وہ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد جس وقت صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا کہ بھائی آپ نے اگلا خلیفہ بنانا ہے، صحابہ مشاورت کر رہے ہیں، ہر بندہ حضرت عثمان غنی کی جو خلافت کے لیے راضی ہو رہا ہے. حضرت علی کو بھی بلایا گیا، حضرت علی سے بھی مشورہ دیا گیا، لیکن وہ جو لوگ منتخب تھے مشورہ لینے والے، انہوں نے بعد میں بولا کہ ہر بندہ عثمان غنی کو ووٹ دے رہا ہے، لیکن حضرت علی سے جب بات کرنا شروع کی، وَهُوَ عَلَىٰ طَمَعٍ، یہ بھی بخاری کی روایت، حضرت علی شدید قسم کی لالچ میں ملوث تھے اپنی خلافت کے لیے. یہ الفاظ بھی بخاری کے اندر موجود ہیں. اب وہ ناسبی کڑی سے کڑی یوں ملاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کے وقت بھی بیعت نہ کر کے لوگوں کے درمیان ایک انتشار کی کیفیت پیدا کی. اس کا اظہار دوسرے سٹیپ کے اوپر یہ ہوا کہ جس وقت عثمان غنی کی خلافت کا معاملہ آیا تو وہ لالچ باہر نکل کر آئی، جس کو امام بخاری بھی لے کر کے آئے ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ طَمَعٍ، اور یہ بہت سخت لفظ ہے، عَلَىٰ طَمَعٍ، عَلَىٰ حرف جر کے ساتھ طمع کا لفظ جو ہے نا شدت لالچ کی طرف دلالت کرتا ہے.
تیسرے درجے کے اوپر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عثمان غنی کی خلافت سے پہلے ایک لالچ ثابت ہو گئی تھی حضرت علی کی کہ وہ اپنی خلافت کے لالچ میں تھے، یہی وجہ ہوئی کہ عثمان غنی کا جس وقت حصار کرنے کے لیے لوگ آ گئے شہادت کے لیے، تو حضرت علی نے کوئی بچ بچاؤ نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینہ کے اندر خلیفہ موجود ہے، خلیفۃ المسلمین، چند لوگ آئیں مصر سے حصار کر لیں اور خلیفہ کو شہید کر کے چلے جائیں۔ اس پر وہ دلالت کس طرح کی بناتے ہیں؟ دلالت یوں بناتے ہیں کہ حسن بن علی بھی اندر چلے گئے عثمان غنی سے ملاقات کرنے، اسامہ بن زید بھی اندر چلے جاتے تھے ملاقات کرنے، تمام کے تمام لوگ اندر جاتے تھے عثمان غنی سے ملنے، اگر ایک شخص بھی ملاقات کرنے نہیں گیا تو وہ حضرت علی تھے۔ تو وہ کڑی سے کڑی یوں ملا رہے ہیں کہ شروع سے ہی ناصبیوں کو ایسا لگتا ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ من ذالک وہ شخصیت ایسی رہی ہے کہ جن کے اندر ایک لالچ کا عنصر تھا مسلمانوں میں فساد برپا کرنے کے لیے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت ہوئی، پھر اس پر دلالت یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مخالف کون ہوئے تھے؟ حضرت حسن بن علی اپنے والد کے۔ جس وقت لوگوں نے آ کر کے حصار کر لیا تھا، اسی وقت ہی حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کو فرمایا کرتے تھے کہ آپ شہر سے نکل جائیں، بٹ کل کو بہت مسئلے ہو جائیں گے، آپ شہر چھوڑ کے چلے جائیں۔ اچھا، لیکن بہرحال کیا ہوا، عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی، پھر ناصبی کڑی سے کڑی ملاتے ہیں کہ حضرت علی کی جس وقت بیعت کرنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے کون سا گروہ تھا جس نے بیعت کی تھی؟ سب متفق ہیں وہی گروہ تھا جس نے عثمان غنی کو شہید کیا۔ باغی جو لوگ تھے، مالک، اشتر وشتر، یہ جتنے لوگ تھے، سب نے آگے سب سے پہلے حضرت علی سے بیعت کی۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا کہ حضرت علی کو بیعت کرنے کے لیے بھی وہی لوگ سب سے پہلے آئے جنہوں نے عثمان غنی کو شہید کیا، تو اتنا بڑا یہ شبہ لوگوں میں ڈال رہا تھا کہ کیا حضرت علی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں؟ یہ شبہ پیدا ہوا۔ اسی شبے کی بنیاد پر صحابہ کرام نے کہا پہلے قصاص لیا جائے گا، یہ داغ دھوئیں آپ اپنے اوپر سے، لیکن داغ کو نہیں دھویا گیا۔ محمد بن ابی بکر حضرت علی کے گھر پہ جو رہتے وہ بھی ملوث نکلے تھے، بہت سی روایات ایسی ملتی ہیں، عثمان غنی کے پاس بھی چلے گئے، بلکہ حملہ کرنے والوں میں سب سے پہلا شخص یہی تھا محمد بن ابی بکر۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر نے نہیں مارا تھا عثمان غنی کو، یہ صحیح، وہ ضعیف روایت کے اندر آیا کہ حملہ کرنے میں سب سے پہلا شخص یہی تھا۔ ہاں یہ ضرور صحیح روایت میں ہے کہ محمد بن ابی بکر اندر گئے تھے، لیکن عثمان غنی کے سامنے توبہ کر لی تھی انہوں نے، یہ بھی حضرت علی کے گھر والے۔ اچھا، یہ معاملہ جب وہ کڑیوں سے کڑیاں جوڑ رہے ہیں کہ بھئی بعد میں بیعت کرنے والے بھی سارے باغی آ گئے، اب مسلمانوں نے جب قصاص کا مطالبہ کیا تو اس قصاص کے مطالبے میں حضرت طلحہ زبیر صرف یہ الگ نہیں تھے، حضرت علی کے ساتھ والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت کلوز تھے حضرت علی کے، ان کو خود شک پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا کہ حضرت علی ملوث رہے ہیں۔ کیسے؟ حضرت زید بن ارقم، یہ صحیح روایت ہے، حضرت وہ بیمار تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے ہیں عیادت کے لیے، زید بن ارقم نے کہا عیادت ویادت چھوڑیں، اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ملوث تھے عثمان غنی کی قتل میں یا نہیں؟ حضرت علی نے وہاں رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ذکر کیا کہ ہم میں بالکل ملوث، نہ میں نے تعاون معاونت کی ہے، نہ ملوث ہیں۔ یعنی یہ نوبت پیدا ہو گئی کہ حضرت علی کو اپنی صفائیاں دینی پڑ گئی۔ لیکن ہوا کیا، جن لوگوں نے حضرت علی کی بیعت کی وہ لوگ یہ جملہ حضرت علی سے سن نہیں پا رہے تھے، برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ حضرت علی یہ اعلان کریں کہ میں ملوث نہیں ہوں، بلکہ یہاں تک کہ بصرہ کے اندر، اب کڑی سے کڑی وہ جو ملاتے ہیں ناصبی، بصرہ کے اندر، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ بصرہ کے اندر جب خطاب کر رہے ہیں حضرت علی، اور حضرت علی نے خطاب کرتے ہوئے اپنے لوگوں کو کہا کہ میں ملوث نہیں عثمان غنی کی شہادت کو، تو نیچے علی قوم بدک گئی، مطلب یہ کیا کہہ دیا، یہاں تک کہ حضرت علی دوبارہ ممبر کے اوپر گئے ہیں اور پھر آپ نے اعلان کیا ان اللہ قتلہ وانا معہ، اللہ نے قتل کیا عثمان کو اور میں ساتھ تھا۔ اچھا، یعنی اتنی خطرناک روایتیں بھی موجود ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، جس کا خلاصہ یہ نکل رہا ہے کہ بھائی یہ ہوا کیا، باغی گروہ کے ساتھ ملا ہوا کون تھا، عثمان غنی کی شہادت میں ملوث کون تھا، مسلمانوں میں قصاص نہ لے کے حالات خراب کرنے والا کون تھا، ناصبیوں کا یہ ورژن بنتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر سب سے بڑی دلالت ناصبیوں کی ہے کہ حضرت علی نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے یہ سارا فساد کیا تھا، اس کی سب سے بڑی دلیل جتنے آپ کے قریبی ساتھی تھے حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ بخاری کی روایت ہے اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں، اہل بیت رسول علیہ السلام میں اسامہ بن زید ساتھ چھوڑ دیا، حضرت علی کے ساتھ منع کر دیا میں نہیں لڑوں گا، حالانکہ اسامہ بن زید کی بہت بڑی ویلیو۔ اچھا، حسن بن علی ہر اسٹیپ پر اپنے والد صاحب کے مخالف ہو گئے، مدینہ کے اندر مخالفت کی، بیعت ہوتے ہوئے مخالفت کی کہ آپ ابھی بیعت نہ کریں، بصرہ جاتے ہوئے مخالفت کی آپ ابھی بصرہ نہ جائیں، مسلمان وہاں کو لڑنے تھوڑی گئے، حضرت حسن بن علی کھڑے ہو گئے تھے۔ حسن بن علی پھر بصرہ جب چلے گئے، حضرت علی نے خطبہ دیا، مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ بھی رہے، اس کے بعد حضرت حسن بن علی نے بھی خطبہ دیا، لوگوں کو منع کیا کہ فتنہ انگیزی ہو رہی ہے، حضرت علی نے پھر ڈانٹ کے ان کو بٹھا دیا، یہ سب روایتیں موجود ہیں۔
تو حسن بن علی والد صاحب کے مخالف تھے، اسامہ بن زید والد صاحب کے مخالف تھے۔ اس کے علاوہ ایک شخص تھا جریر بن عبداللہ بجلی، صحابی بھی تھے، اور اتنے کلوز تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ حضرت علی صحابہ میں اعلان کیا کرتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اہل بیت میں لوگ شمار کرتے تھے اس کو، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کو رحمۃ اللہ، لیکن انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور ساتھ چھوڑنے کی وجہ بھی ذکر ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بصرہ کے اندر حضرت امیر معاویہ کے پاس یہ گئے، وہاں پر جا کے، کیونکہ لوگوں سے باتیں سنی تھی کہ وہ باغی ہو گئے۔ جس وقت یہ حضرت امیر معاویہ کے وہاں گئے ہیں، ملاقات کر کے آئے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو انہوں نے سمجھا، واپس آ کے اپنے گروہ میں اعلان کیا تھا جریر بن عبداللہ بجلی نے، انہوں نے کہا خدا کی قسم ان میں نہ کوئی بغاوت ہے نہ کوئی بری نیت ہے، یہ سب شرارتیں یہ باغی گروہ جو آس پاس عثمان غنی کے قتل میں شہید ہے یہی لوگ کر رہے ہیں۔ جس وقت جریر بن عبداللہ بجلی نے یہ بات کی تو مالک اشتر وشتر جو اس وقت ملوث تھے سب اچھل کے آئے ہیں کہ تو باغی ہو گیا نکل گیا، جو بہت زیادہ باتیں سنائی ہیں۔ جریر بن عبداللہ بجلی اس وقت ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے کہا بھائی کوئی بغاوت کا عنصر نہیں ہے، یہ سب زہر اگل رہے ہیں ساتھ والے، یہ سب روایتوں سے وہ کڑی سے کڑی بناتے ہیں۔ پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، حضرت طلحہ اور زبیر کی بیعت ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس پر شہادت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی بصرہ کے اندر، اور کیوں بصرہ کے اندر جب بتایا گیا بھی یہ طلحہ وغیرہ نے زبردستی بیعت نہیں لی، خوشی سے بیعت لی تھی، اسامہ بن زید کھڑے ہو گئے تھے، اسامہ بن زید نے کہا میں گواہی دیتا ہوں رضامندی سے بیعت نہیں تھی، انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں کہ تلوار رکھ کے بیعت کی تھی، کہا کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیعت لی تھی، وہ راضی نہیں تھے، میں اس کی شہادت دیتا ہوں۔ اب حیرت والی بات یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، وہ صحیح روایت ہے، لیکن اس کے بعد ہوا پتہ ہے کیا، اسامہ بن زید نے جس وقت یہ شہادت دی، حضرت علی کے گروہ والے جو افراد تھے وہ اسامہ بن زید کو قتل کرنے پر تل گئے، یعنی رسول اللہ کے اہل بیت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، لیکن وہ برداشت نہیں کر رہے تھے، بات بول کیسے دی۔ ان سب روایتوں کا سہارا لے کر وہ اس نتیجے پر، اسی طرح سہل بن حنیف غالباً اگر میں نام غلط نہ لے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مواخات کی تھی نا، حضرت علی کو بھائی بنایا تھا، سہل بن حنیف کو حضرت علی کا بھائی بنایا تھا، وہ بھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے فتنہ قرار دیا تھا، یہ کوئی اللہ کے لیے کچھ بھی لڑائیاں نہیں، یہ فتنہ ہو رہا ہے، حضرت علی کا وہ بھی ساتھ دے کے چھوڑ گئے۔ تو ناسبی یہ سب دلالتیں لیتے ہیں کہ کہاں سے کیا ہوا، کہاں سے لالچ ہوئی، کیوں مسلمانوں میں فتنہ ہوا، حضرت عثمان غنی کی شہادت میں کون ملوث تھا، اس لیے کہ کتابوں میں سب کچھ آ گیا نا۔ اب ہوا کیا کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت خلافت امیر معاویہ کو دے دی، اس کے بعد حالات نارمل ہونا شروع ہو گئے، یہ جو فتنہ مسلمانوں میں ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، یہ سب ختم ہو گیا، بہت عرصے تک پھر حالات بہت نارمل تھے۔ اس کی شہادت بھی عبداللہ ابن عباس آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ مروی عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو دور جس وقت اسٹیبل ہو گیا، نہایت اعلیٰ درجے کا اور اعلیٰ اخلاق کا دور تھا، آگے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں تھی، یہ وہ شہادت لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جس وقت یزید کو حکمران بنایا گیا تھا تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئے اور یہ پتہ چلا کہ بھائی یہ کچھ بیعت نہیں کر رہے ہیں، خلافت کے جو خلیفہ منتخب ہو گیا اس کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، تو حضرت امام حسین کے پس منظر وہ یہ بناتے ہیں شہادت کا کہ وہ یزید جانتا تھا کہ ان کے نزدیک، چونکہ ناصبیوں کے نزدیک یہ پیچھے بھی شرارت ایک دفعہ ہو چکی ہے، مسلمانوں میں حالات خراب کیے گئے، خلیفہ کو شہید کیا گیا، ملوث ایک خاص گروہ تھا، اور اب بھی شاید ویسے ہی اقدامات ہونا شروع ہو گئے، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ بنا کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا تاکہ دوبارہ مسلمانوں میں کوئی بغاوت کا سوچے بھی نہیں۔ تو یہ دو ورژن آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، ایک رافضیوں کا ورژن آ جاتا ہے جس کے اندر ٹوٹل معاملہ اہل شام کی طرف چلا جاتا ہے، پس منظر پورا ان کی شرارتیں، ناصبیوں کا ورژن آ جاتا ہے، ان کے نزدیک ٹوٹل شرارتیں نعوذ باللہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈال دیتے ہیں ذمہ داری کہ وہیں سے شرارتیں شروع ہوئی ہیں۔ یہ دونوں پر صحیح روایتیں بھی موجود ہیں، دونوں پر تاریخ کی سٹوریاں بھی موجود ہیں، یہ ہے سر۔ ٹھیک ہے سر، یہ تو اچھے طریقے سے آپ نے سمجھا دیا، اور بہت کم جگہ ایسا سننے کو ملتا ہے کہ دونوں زاویوں کو دیکھا جائے۔ اکثر طور پر تو یہی ہوتا ہے، بس واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کر دیتے ہیں، محفل ختم، لنگر کھاؤ چلے جاؤ، سب بھول جاتے ہیں۔ یہ پس منظر جو آپ نے بیان کیا اچھا لگا۔ اچھا، اب اس طرف آ جاتے ہیں کہ نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم جو ہے وہ غالی ہیں، نہ ناصبی ہیں۔ اب اہل سنت کا نظریہ کیا ہے واقعہ کربلا؟ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ورژن ان کا یا جو ورژن ناصبیوں کا، یہ دونوں کا دونوں غلط ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے امت میں انتشار کے۔ اچھا،
یہ آپ کو بڑی حیرانی لیکن روایتیں جو آپ سنا سر روایتیں اس لیے تو دیکھیں علماء کرام ان روایتوں کے باوجود بھی اپنی کتابوں میں کیا لکھ کے جاتے ہیں، صحابہ کرام سے متعلق زبان سنبھال کے بات کرو، خاموش ہو جاؤ. بالکل ایسے ہی. اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم زبان نہیں کھول سکتے، السابقون الاولون کی قرآن پاک کے اندر نص موجود ہے. اس کے علاوہ چاہے حضرت امیر معاویہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان لے کر آئے، ایک لمحہ بھی نبی کے سامنے جو ایمان لے کر آیا قرآن اس کی شان بیان کرتا ہے. صحیح. کیسے آپ بولیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان کو رہا، حنین کے اندر بھی انہوں نے شرکت کی، اپنا مال بھی لگایا، اپنا جان بھی لگایا. اور قرآن نص کرتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا پیسہ دیا، جنگوں میں شرکت کی، ان کا بڑا اعلیٰ رتبہ ہے. لیکن بعد والوں کے ساتھ بھی قرآن کہتا ہے قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. قرآن کی نصوصات کے مقابلے کے اندر یہ جو دو ورژنز بنائے گئے ہیں، ان کا باہم متعارض ہونا ہی سب سے بڑی دلالت تھی کہ ان کے اندر قابل اعتماد بات کوئی بھی نہیں ہے. یہ اپنے مسلک کو فائدہ پہنچانے کے لیے پوری سٹوریاں گڑی گئی ہیں، یہاں اس مسلک کو فائدہ پہنچانے کے لیے سٹوریاں گڑی گئی ہیں. فن حدیث کی راہ کے اندر یاد رکھ لیجئے گا سب سے بڑا فتنہ جو محققین علماء نے فیس کیا ہے وہ یہ دو فتنے تھے. انہوں نے جتنی حدیثیں گڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر کے جتنے واقعات گڑھ دی ہیں، اسی سے امت ٹوٹ چکی ہے اور آج تک جوڑنے میں آتی ہے. رافضی اور ناصبی، رافضی غالی اور ناصبی، انہوں نے فتنہ مچایا، بالکل فتنہ مچایا تھا. اس لیے کہ ان روایتوں میں کچھ بھی قابل قبول نہیں. اب اہل سنت علماء کرام قرآن کو پیمانہ بنانے والے لوگ، ہم قرآن سے اصل لیتے ہیں، پھر دیکھیں گے بات کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں. اس کے لیے میں ریفرنس بھی آپ کو دے دیتا ہوں. ابو بکر ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے موقع گزرے ہیں، اور ان کی کتاب العواصم جس کے اندر یہ جتنی بھی جمل، صفین یا صحابہ سے متعلق یہ رافضی ورژن، ناصبی ورژن، ایک ایک روایت کو اس بندے نے کھول کے لکھا ہے، ہر ایک کو بتایا کہ کہاں کس کی شرارت تھی، کہاں جو ہے نا کس کی شرارت کس گروہ کی ہوئی، اور ان دونوں نے اپنے کیسے ورژنز بنائے ہوئے. اس کے بعد انہوں نے درست طریقہ کار سے پورے معاملات لکھے تھے، جس معاملات کے اندر ایسی کوئی سٹوری نہیں تھی، نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان قرآن ذکر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، تربیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی، ان کا کوئی بھی شرارت تھی. اس کے مقابلے میں نہ حضرت طلحہ کی، نہ حضرت زبیر کی، نہ ام المومنین کی، نہ حضرت امیر معاویہ، کسی کی کوئی شرارت کا معاملہ نہیں تھا. بلکہ یہ خاص گروہ تھا جس نے شرارت عثمان غنی کی تھی شہادت میں. وہی گروہ کے افراد بعد میں وہاں بھی گئے، یہاں بھی گئے، انہوں نے آپس میں شرارتیں کروائی، جمل ہوا، صفین، انہی کی وجہ سے ہوا. صحابہ کرام کا پلہ ان سے بالکل ہے. اس پر بھی ساری نصوصات موجود ہیں، کتابیں حدیث کی موجود ہیں اور دلائل موجود ہیں. سب سے بڑی دلیل قرآن پاک سے اصل ہم اس طرح لیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ہوتے، یاد رکھیے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعدہ ہے، اور ایک جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر وعدہ ذکر کیا ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلہ، کہ رسول جو ہوتے ہیں اس کو ایک غلبہ اللہ دے کر کے جاتے ہیں، کامیاب کروا کر جاتے ہیں. اور رسول اور ان کی موجودگی میں جو قوم ہوتی ہے نا وہ غالب ہوتی ہے، صحیح ہے، باقی جو کفار ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں. اب رسول جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جو غلبے کی کیفیت ہے، یاد رکھ لیجئے گا، یہ غلبے کی کیفیت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے فرمایا میں نے وعدہ کر لیا ہے، ایمان اور عمل صالح جب تک تمہارے اندر ہوگا، اللہ تمہیں خلافت پہ قائم رکھیں گے، اس غلبے کی کیفیت میں رکھیں گے. یہ وعدہ اللہ نے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی کیا ہے. یہ دو اسٹیپ قرآن کے یاد رکھنا، دو وعدے ہیں. ایک ہے رسول کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ رسول کو غالب کر کے جائیں گے، وہ اللہ کے نمائندے ہیں، کہ کیسے ہو سکتا ہے لوگوں سے ہار جائے. اور جس وقت رسول تشریف لے جاتے ہیں، چونکہ پیچھے امت غالب ہوئی ہے نا، یہ غلبہ کب تک جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جب تک ان میں ایمان اور عمل صالح ہوگا. بشری تقاضے میں غلطیاں بھی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ غلطیاں ایسی نہیں ہوں گی کہ جس کے بعد وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، جس کے بعد غلطیاں اپنی جگہ، لیکن ایک غالب حصہ ایمان اور عمل صالح کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے گا. یہ جو دو وعدے قرآن کے آپ کو سمجھ میں آ گئے. اب دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں ابو بکر صدیق کا دور ہو، عمر فاروق کا دور ہو، حضرت علی شیر خدا کا دور ہو، عثمان غنی کا دور ہو، یا حضرت امیر معاویہ کا دور ہو، ان تمام ادوار کے اندر آپ دیکھیے گا کہ فتوحات ہوتی چلی گئی اور غلبہ ملتا چلا گیا. اور رسول جس قوم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے ایمان عمل صالح ہے تو ان کو استخلاف ملے گا، ورنہ نہیں مل سکتا، ورنہ یہ رک جائے گا. حضرت امیر معاویہ کے دور میں بھی بہت سی فتوحات ہوتی چلی گئیں آ گئی. یہ سب سے بڑی دلالت ہے جو قرآن کا وعدہ ہے وہ پورا ہو رہا ہے.
اگر یہ استخلاف نہیں ہو رہا ہوتا ہم کہتے بالکل ایمان اور عمل صالح ختم ہو چکا ہے. لہذا قرآن پاک کی ان 2 آیتوں سے اصل سمجھی گئی. اب اس اصل کے اوپر ہم نے تمام روایتوں کو چھانٹی کیا. جب علماء کرام نے غور کیا تو پتہ چلا یہ جو ورژن ہے یہ گڑا گیا ہے، یہ ورژن بھی گڑا گیا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. پھر نہایت باریک بینی کے ساتھ جب جائزہ لیا گیا. اچھا ویسے اس کی تفصیل آپ نے سننی ہو نا، میرا ایک کلپ موجود ہے، مجھے یاد ہے 1-2 سال پہلے ریکارڈ کیا تھا حضرت شہادت عثمان غنی اس پر. اس میں میں نے پورا ورژن بتایا جو صحیح طور پر ثابت ہے قرآن کی مطابقت میں. اچھا جس وقت دیکھا گیا یہ 2 ورژن گڑھ لیے گئے ہیں، حقیقت حال کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت، جس وقت عثمان غنی کی، اس وقت ہوا یہ تھا کہ مصر سے جو لوگ آئے تھے وہاں پر بہت بڑی شرارت اور سازش کھیلی گئی تھی اور صحابہ کرام کے خلاف، اس وقت کے حکمرانوں کے خلاف، اور غلط طور پر صحابہ کرام کا نام استعمال کیا گیا تھا اور دھرنے کی صورت کے اندر وہ آئے تھے. خلیفہ کو شہید کرنے کی کوئی ان کی نیت نہیں تھی، اسی وجہ سے اس وقت صحابہ نے جو تھا روکا نہیں انہیں، یعنی قتل کرنے کا کوئی پلاننگ ان کے بظاہر نہیں تھی. ہوا یہ کہ جس وقت ان باغیوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا، پھر یہ جو باغی گروہ تھا ان کی آگے تک شرارتیں چلتی گئی، جس کے شواہدات میں آپ کو بتاتا ہوں. نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملوث تھے حالات خراب کرنے میں، نہ اس طرف طلحہ، نہ زبیر، نہ ام المومنین، نہ حضرت امیر معاویہ علیہ الرضوان. وہ کس طریقے سے کہ جس وقت معاملہ ہوا صحابہ کرام کا آپس میں، بھائی پہلے قصاص لیں گے پھر یہ ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھائی قصاص لینے میں کیا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو شرارت پسند عناصر تھے وہ باغی، انہوں نے آپس میں بہت سے مشاورت کی اور یہ ذکر کیا کہ بھائی اگر قصاص ہوگا تو ہمارے ہی تو خلاف ہوگا، ہم اس پر کیسے راضی ہونے دیں، اور بھائی ہمارے ہی تو خلاف قصاص ہونا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس گروہ میں بھی اپنے افراد داخل کیے، اس گروہ میں بھی افراد داخل کیے، اور ایک ایسا ماحول بنانا شروع کر دیا، نہیں قصاص نہیں ہوگا، قصاص بعد میں، ایسا ویسا، ایک انتشار کی کیفیت انہوں نے بہت سی پیدا کی. یہی وجہ ہوئی کہ جس وقت صحابہ ام المومنین حضرت طلحہ زبیر بصرہ میں چلے گئے، اس وقت ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب بصرہ جانے لگے، حضرت حسن بن علی نے روک دیا تھا کہ بصرہ نہ جائے، مسلمان لڑنے نہیں گئے ہوئے. یہ تمام صحیح روایتیں آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں، اور وہ صحیح روایتیں جو ان 2 فتنوں کی گڑی ہوئی نہیں ہیں. بہرحال حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ ذکر کیا کہ ہم کون سا لڑنے جا رہے ہیں، اگر وہ لڑنے نہیں جا رہے تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم کیوں لڑنے جائیں. اب ہوا یہ کہ بصرہ کے اندر جس وقت دونوں گروہ آ گئے، اب یہاں یہ ورژن ہے، یہ ورژن ہے جو میں نے آپ کو پہلے سکھا، ان دونوں میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بہت سی مشاورت کرنے کے بعد اعلان کیا گیا کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم مسلمانوں کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے، حاکم قتل ہو گیا، خلیفۃ المسلم، ارے ممالک کا سربراہ، کوئی ایک ملک ایک شہر کا سربراہ گھر پہ آ کے کوئی قتل کر کے چلا جائے. کہا کہ نہیں، معاملہ صلح کی طرف جائے گا. حضرت علی نے بھی مذاکرات کا آغاز کیا، یہاں تک کہ مذاکرات اتنے کامیاب ہو گئے کہ جشن کا سما ہو گیا تھا. حضرت علی بھی راضی ہوئے، بالکل ہم پہلے قصاص لیتے ہیں، یہاں پر سب راضی ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب واپس، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، حضرت علی جس وقت واپس تشریف لائے ہیں آپ نے بھی اعلان کیا تھا کہ ہمارے معاملات اللہ کے فضل سے سدھر گئے. اچھا وہ سدھرے کیا ہیں؟ قصاص ہوگا. اچھا اب مسئلہ، اب یہاں پر پھر وہی 2 ورژن آ جاتے ہیں، وہ روایتیں بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں مل جائیں گی. مثال کے طور پر جس رات کو صلح ہو گئی، ایک ورژن ناصبیوں نے گڑھ لیا. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جس وقت رات ہوئی حضرت علی آئے، اپنے خیمے والوں کو بولا جاؤ تلواریں نکالو اور مارو. حالانکہ صلح کی بات ہو چکی تھی، لیکن یہاں پر جنگ کا آغاز حضرت علی نے کروا دیا. یہ ناصبیوں کی گڑا ورژن ہے. اچھا دوسری طرف کا گڑا ورژن یہ ہے کہ جب صلح ہو گئی اور بہت خوشی کا ایک سما تھا تو یہاں سے آغاز ہو گیا. نہ یہاں سے آغاز ہوا تھا نہ یہاں سے آغاز ہوا تھا. دونوں مسلمان جو تھے گروہ وہ خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری صلح کری، ہاں قصاص کریں، مار دیں گے ان کو جنہوں نے خلیفۃ المسلمین کو شہید کیا. لیکن ہوا یہ کہ وہی گروہ جو باغی تھا، بھائی انہی کے تو خلاف قتال ہونا تھا نا، وہ پھر رات کو آپس میں ملا اور مشاورت کی. انہوں نے کہا یہ تو کل صلح ہو رہی ہے اور ہمارے ہی تو خلاف قتال ہوگا، پھر کیا کیا جائے؟ پھر اسی گروہ نے کیا کہ بھائی آج ہی رات جو کرنا ہے کرو. یہ دونوں گروہ اپنے اپنے خیموں میں بڑی آرام اور سکون کی رات گزار رہے تھے کہ پھر آدھی رات کو یہاں سے بھی حملہ ہوا، ادھر سے بھی، کچھ پتہ نہیں چلا کس نے حملے کی ابتدا کی کس نے نہیں کی. یہ ہے درست بات. یہی وجہ ہوئی کہ جس وقت جمل ختم ہو گئی اس کے بعد یہاں پر یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، ام المومنین بھی پچھتا رہی ہیں یہ کیا ہوا. یہاں حضرت علی بھی پچھتا رہے ہیں، اور حضرت علی نے بھی بولا اللہ میں پہلے ہی مر گیا ہوتا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا.
یہ دلالت کر رہا ہے کہ یہ دونوں صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا یہ کیا ہوا ہے، اس کا کیا انجام ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، سب سے بڑی دلالت پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان باغی گروہوں کی شرارت رہی ہے عثمان غنی کی شہادت میں بھی، جمل میں بھی، صفین میں بھی، سب جگہ پر اسی کی شرارت، صحابہ کی شرارت تھی ہی نہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں گے. سب سے بڑی دلالت میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی شہید ہوئے. حضرت علی کو شہید کرنے والے شخص کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ ابن ملجم. اچھا، آپ کو معلوم ہے ابن ملجم کون تھا؟ حضرت علی کے ساتھ جنگ لڑا ہوا، جمل صفین وغیرہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جنگ لڑا ہوا ہے، لیکن ہمارے یہاں پورا قصہ نہیں سنایا جاتا. بس اتنا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی جو ہے نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، ابن ملجم نے آ کے مار دیا. نہیں، مجمع الزوائد کی روایت پڑھیے گا صحیح سند کے ساتھ، اصل واقعہ یہ ہوا ہی نہیں تھا. اچھا، بلکہ جس وقت حضرت علی کو شہید کرنے لگے تھے، یہ آپ کو پوری پلاننگ بتا دے گی کہ کون سا گروہ ملوث رہا تھا. صحابہ ملوث تھے یا کوئی اور لوگ؟ اس وقت 3 لوگوں کو ایک ساتھ قتل کرنے کا پلان بنایا تھا. کس نے؟ اسی باغی گروہ نے جو ان دونوں صفوں کے اندر موجود تھا. ادھر حضرت علی کو شہید کریں گے، وہاں 2 بندے بھیجے گئے کہ حضرت امیر معاویہ کو شہید کر دے گا، ایک عبداللہ بن عمر بن عاص کو شہید کر دے گا. اچھا، یہ صحیح روایت آپ کو میں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہی وقت کے اندر پلاننگ کی گئی تھی. یہ تینوں افراد نماز کے لیے آتے تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہیں اور، حضرت امیر معاویہ کہیں اور، حضرت علی یہاں پر. حضرت علی جس وقت نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے، حملہ کر دیا، حضرت علی کو زخم ہوئے شدید اور آپ شہید ہو گئے. جس وقت یہاں حملہ کیا اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نماز کے لیے اتفاقاً آئے ہی نہیں. ان کا خلیفہ نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا، وہ کسی کام سے چلے گئے. لیکن جو نماز پڑھانے آیا تھا وہاں اس شخص کو، اس نے یہی سمجھا عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، اس نے حملہ کیا، مار دیا. لیکن مارنے کے بعد پتہ چلا یہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص ہے ہی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حضرت امیر معاویہ جس وقت نماز پڑھانے آئے تھے اس وقت اس شخص نے بھی حملہ کیا تھا اور آپ کی کمر پر تلوار چل گئی تھی. اچھا، حضرت امیر معاویہ بھی زخمی ہو گئے تھے. یہ بھی بات یعنی حضرت علی کا بیان کیا، یہی تو پرابلم ہے. یہ صحیح روایت ہے مجمع الزوائد کی، آپ پڑھیں تو صحیح. جو کہانی کھول کے رکھ دیتی ہے کہ اصل میں بیچ میں کچھ ایسے افراد تھے جو حضرت علی کے بھی سگے نہیں تھے، حضرت امیر معاویہ کے بھی سگے نہیں تھے، جو حضرت عبداللہ بن عمر بھی کسی کے بھی سگے نہیں تھے، اپنے ان کے مقاصد تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی ساتھ 3 حملے انہوں نے کروائے تھے، ادھر عبداللہ بن عمر بن عاص کو، ادھر حضرت امیر معاویہ کو، اور ادھر تینوں شہید ہو جائے. حضرت علی شہید ہو گئے، حضرت امیر معاویہ زخمی ہوئے تھے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص کی جگہ جو شخص آیا تھا وہ بھی شہید ہو گیا. حضرت امیر معاویہ نے جس وقت وہ پکڑا گیا شخص جس نے زخمی کر دیا تھا، حضرت امیر معاویہ کے سامنے جب لایا گیا، اب روایت کے الفاظ سنیے گا، تو اس شخص سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ کیوں حرکت کی؟ وہ ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا مجھے انعام دیں گے کہ جس ٹائم میں نے آپ پہ تلوار چلائی ہے آپ کا دشمن بھی مر چکا ہے. اچھا، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کا آپ کا دشمن بھی مر، یعنی اس کے دل میں وہاں ادب بھی نہیں تھا. اور یہ کس گروہ کے افراد تھے؟ جو انہی کی صفوں میں ملے ہوئے تھے، جنگیں لڑی تھی جمل صفین ان کے ساتھ. اب حضرت امیر معاویہ کے تاریخی الفاظ ہیں. حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا بدبخت، وہ شیر خدا ہے، وہ علی ہے، میرا دشمن نہیں میرا بھائی ہے. اچھا، اور قصاصاً اس کو مار دیا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ صحیح سند کا واقعہ بھی بتاتا ہے صحابہ اکرام کی آپس میں معاملات ایسے نہیں تھے. وہ جو 2 ورژنز آ رہے ہیں وہ بہت الگ ورژنز آ رہے ہیں. یہ پس منظر کچھ اور آپ کو بتاتا ہے کہ بھئی معاملات ایسے نہیں تھے، معاملات کچھ اور طریقے سے چلے تھے. اچھا، ایک چیز میں یہاں اور بتا دوں کہ بہت سی روایتیں یہاں بنا دی جاتی ہیں. مثال کے طور پر جس وقت عمار بن یاسر شہید ہوئے، وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، انہوں نے حدیث رسول علیہ السلام کی بے ادبی کی. ایسی چیزیں ناصبیوں کے پاس بھی بہت ہیں. حضرت علی نے حدیث رسول کی بے ادبی کی، یہ بھی مل جائے کہ ابو داؤد کی غالباً روایت ہے. وہ ایک صحابی کے پاس چلے، ہر صحابی حضرت علی کو یہ بیان کر رہے ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یہ جب یہ وقت آئے گا کسی کا ساتھ نہیں دینا. انہوں نے لکڑیوں کی تلواریں بنا کے اپنے گھر پہ رکھ لی، یہ لو بھائی اس تلوار کے ساتھ لڑ لوں آپ کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جاتا تھا، حضرت علی ٹھکرا کے چلے جاتے تھے، رکھ اپنے پاس یہ تلوار، مجھے نہیں چاہیے. اچھا، یہ ورژن انہوں نے بنایا کہ حضرت امیر معاویہ نے حدیث رسول کی بے ادبی کی. نعوذ باللہ من ذالک اس کے مقابلے میں ناصبی رکتے تو ہیں نہیں، انہوں نے ایسے ورژن بنا لیے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی نے حدیث رسول علیہ السلام کی بے ادبی کی. لہٰذا یہ جو ورژنز آتے ہیں نا، اہل سنت علماء ان کو تو بالکل قبول نہیں کرتے. ہمارے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جتنی بھی کریکٹر اسیسینیشن پر مشتمل روایات بنائی گئی ہیں وہ ایک خاص طبقے نے بنائی تھی بدنام کرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان سے متعلق بھی جو روایات بنائی گئی ہیں وہ نازیبہ خاص فرقے والے نے بنائی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب پرابلم یہاں پر آ جاتا ہے یزید کے حوالے سے. تو پس منظر آپ کے سامنے جس وقت آ جائے گا پھر سمجھ میں آئے گی. یہ شرارت رہی تھی باغی لوگوں کی بہت زیادہ. یزید کا جس وقت معاملہ آیا تھا تو اب
یہاں پر بھی بہرحال روایتیں تو دو آ جاتی ہیں کہ جب امام حسین تشریف لائے تھے تو اس وقت ہوا یہ کہ یزید وہاں پر تو تھا نہیں. اب یزید نے حکم دیا تھا یا یزید نے حکم نہیں دیا تھا, دو روایتیں آ گئی. ایک روایت ہے یزید کے حکم سے یہ کام ہوا تھا, ایک روایت آ گئی یزید نے کوئی حکم نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ہوا یہ کہ امام حسین کی جو شہادت ہوئی یہ ایک بدنما داغ ضرور ہے, اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر حیرت والی بات یہ ہے کہ ابن زیاد اس کا پیچھے سے تعلق نکلتا ہے اسی باغی گروہ کے ساتھ جس نے امام حسین کو شہید کیا. اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق پیچھے سے آپ پڑھیں گے تو اسی گروہ کے ساتھ ملتا نظر آتا ہے کہ جو بغاوت کے اندر باغیوں میں ملا تھا عثمان غنی کے ساتھ, وہ کڑی ملتی ہوئی آتی ہے. لہذا یہ چیز ہے. لیکن ہوا یہ کہ یزید کے ساتھ کہ اس نے چونکہ ایک واقعہ بہت بڑا ہوا, اس واقعے کے بعد کوئی سزا نہیں, کوئی قصاص نہیں, تو اسی کے مین چیز ہے نا, اس لیے کہ وہاں یہ فتنہ باغیوں نے یہی شروع کیا تھا قصاص نہ لے کر. یزید نے بھی یہی مسئلہ کر دیا, قصاص نہیں لیا. اس کے اندر سب سے اچھا فیصلہ حسن بن علی کا ہوا تھا. پتہ ہے آپ کو حسن بن علی کا یہ ہوا کہ حضرت علی کی جس وقت شہادت ہوئی, حضرت حسن بن علی کو منتخب کیا گیا تھا. حسن بن علی کو کہا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے, بعد میں قصاص لیں گے. حضرت حسن بن علی نے کھڑے ہو کے اعلان کیا, نہیں, پہلے قصاص لوں گا پھر بیعت کروں گا. انہوں نے کہا میں رسم توڑ دوں گا, یہ جو قصاص کے فتنے ہو رہے ہیں, پہلے بھی یہی ہوا تھا, مسلمان ٹوٹ گئے. حسن بن علی نے کہا میں پہلے قصاص لوں گا, بیعت بعد میں لوں گا. اس اعلان کو سننے کے بعد ہر بندہ سمجھ گیا تھا کہ امام حسن بن علی اب صلح کی طرف جائیں گے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ, کیوں یہ اعلان بہت بڑا تھا, پہلے قصاص لوں گا پھر یہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ یہی وجہ ہوئی تھی کہ معاملات ٹھیک جا رہے تھے. لیکن یزید سے بہت سے عمل ایسے ضرور ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. اب اس کی نیت کیا تھی کیا نہیں تھی وہ اللہ جانے, اس کا حساب اس نے اللہ کو دینا ہی دینا ہے. اور واقعہ حرہ جو ہوا تھا اس کے اندر بھی مس مینجمنٹ صاف نظر آ رہی ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے واقعات تھے جس کی سزا بھی دیکھو نا اللہ کی طرف. اللہ نے وعدہ کی ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. یہی وجہ ہوئی کہ یزید کی حکمرانی چلی نہیں زیادہ. وہ جب ایمان اور عمل صالح پر نہیں آیا تو زوال بھی اس کا آ گیا. تو یہ پس منظر تھوڑا سا الگ ہے, اور 3 پس منظر ہے جو آپ کے سامنے. سوشل میڈیا پر جس کثرت کے ساتھ صحابہ کرام کی یہ اختلافات بطور گالی استعمال کیے جاتے ہیں, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب باقاعدہ ان روایتوں کو استعمال کر کے کہتے ہیں امیر معاویہ یا امیر شام جو ہے نا فلاں فلاں تھے, حضرت علی کے مخالف تھے. اب جس طریقے سے آپ نے دونوں روایتیں پیش کی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شاید رافضیوں کا ایک موقف لے کر روایتوں سے اور وہ امیر معاویہ کو برا کہنا شروع کر دیا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ سنا رہے ہیں کہ امیر معاویہ نے تو حضرت علی کا دفاع بھی کیا, ان کی شان بھی بیان کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, ان کے بارے میں ایسا نہ کوئی, یہ تو اچھے طریقے سے لگتا ہے. دیکھیے مسئلہ یہی ہے کہ یہ کوئی نیا ٹاپک نہیں ہے جس میں بڑے بڑوں کے پاؤں پھسلیں. ماضی میں بھی پھسلتے ہیں, اس لیے کہ ورژنز مل جاتے ہیں نا, آپ کو روایتیں مل جاتی ہیں. اگر آپ صرف ایک کالا چشمہ پہن کے ایک سائڈ سنیں گے تو آپ کا بھی یہ ذہن بن جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں اپنی ذاتی بات بتاؤں کہ جس اول تو مشاجرات صحابہ میں اہل سنت علماء منع کرتے ہیں اندر نہیں جانا. اگر جانا ہے تو ٹھیک طریقے سے جانا, ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے, پاؤں پھسلیں گے, کیونکہ یہاں ورژنز بہت بنے ہوئے ہیں. ان کی اپنی کہانی ہے, ان کی اپنی کہانی, ان کی اپنی صحیح سندیں, ان کی اپنی صحیح سندیں, دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں کوئی کسی سے پوچھ لے کہ یار یہ جو حکمران ہے ہمارا نواز شریف صاحب ہیں یا عمران خان صاحب, یہ اچھے ہیں یا برے ہیں, تو 2 ورژن سامنے آ جائیں گے آپ کو. ایک لوگ ہوں گے وہ بولیں گے کہ عمران خان اس سے بڑھ کر کے جو انسان خراب انسان کوئی نہیں, کریکٹر لیس انسان کوئی نہیں, زانی کوئی نہیں, شرابی کوئی نہیں, نشے یہ کرتا ہے, وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر گیا. دوسرا ورژن سن لیں, وہ کہیں گے کہ بڑا مخلص ہے پاکستان کے ساتھ, یہ جو ہے نا پاکستانی سیاسی طاغوتوں کے خلاف کھڑا ہو گیا, یہ جھک نہیں رہا ہے, غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک اس نے کیا ہے, لوگوں کو قرآن بھی سکھا رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا ہیرو ہے, جان بھی اس پہ قربان ہے. 2 ورژن مل گئے, اب کیا فیصلے کریں گے آپ؟ تو یہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے ماضی کے اندر نا. اب پرابلم یہ ہے کہ ماضی کے اندر جس وقت اس مسئلے کو میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو ہمارے اساتذہ جو تھے انہوں نے مجھے یہ گائیڈ لائن دی تھی. انہوں نے کہا تھا بیٹا اس کے اندر 3 ورژنز ہیں, پڑھنا تینوں کو, ورنہ آپ کبھی بھی درست فیصلہ نہیں کر پاؤ گے. یہی ہوا جس وقت میں نے ایک ورژن پڑھا تو صرف اب ایک ورژن پڑھنے کے بعد میرا خود ذہن ایسے ہی بن گیا تھا یہ تو بالکل ٹھیک ہے. روایتیں ہیں, صحیح روایتیں ہیں, بخاری کی روایتیں ہیں, مسلم کی کچھ روایتیں ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث کی کتاب ہے, بہت سا واقعات. لیکن جیسے ہی اس کے ساتھ میں نے دوسرا ورژن پڑھا نسبیوں کا, اینڈ نتیجہ یہی نکلا بھائی ادھر بھی صحیح روایتیں ہیں, صحیح قصے ہیں, وہی کتابیں ہیں, وہی کتابیں جس کتابوں میں یہ ہے وہی باتیں اس کتابوں میں بھی ہیں.
پھر میں نے جب اہل سنت علماء کرام کو پڑھا پھر مجھے بہت اچھا سمجھ میں آیا کہ محققین علماء نے کیوں فرمایا کہ اس معاملے میں سکوت رکھنا ہے، صحیح، کیوں ان دو ورژنز کو علماء اہل سنت نے قبول نہیں کیا، صحیح، کیسے قرآن کو اصل بنا کر کے ان دونوں کی جڑیں کاٹی تھیں۔ یہ بات جس کو سمجھ میں آتی ہے وہ دعائیں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا ایک کام لیا تھا ان علماء کرام سے، ورنہ انسان کے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ اچھا، رافضی کو بھی ہٹاتے ہیں، ناصبیوں کو بھی ہٹاتے ہیں، اور فی الحال ابھی اہل سنت کا بھی ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ تو حق بات ہے کہ امام حسین ظلماً شہید کر دیے گئے، اب ہمارے دل میں کوئی غم کی کیفیت ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہوا؟ بالکل ہونا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے۔ امام حسین کی شہادت غلط، بالکل غلط ہوا، جس نے کیا، چاہے ابن زیاد نے کیا، یزید راضی تھا یا نہیں تھا، اللہ بہتر جانے، صحیح، کیونکہ ہمارے پاس روایتیں دونوں آ گئی نا، صحیح، اللہ بہتر جانے، جو ملوث تھا بالکل اللہ پاک نے اسے حساب لینا ہے۔ صحیح، امام حسین کی شہادت ہو، حضرت علی کی شہادت ہو، اس کے علاوہ آپ پیچھے چلتے چلے جائیں، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو، عمر فاروق کی شہادت ہو، یا دیگر کوئی بھی شخص جس نے دین اسلام کا کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اور چاہے چند لمحات بھی رہا۔ دیکھو چند لمحات کی میں بات اس لیے کرتا ہوں، قرآن پڑھیں۔ ہمارے اکثر بولتے ہیں نا کہ یار یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ چند دن ہی رہا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن پڑھیں گے سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ نے اعلان نبوت کیا، دعوت دی، اپنے معجزات دکھائے، آیات دکھائیں، تو فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، صحیح، تو فرعون نے اپنی ٹیم بلائی، جادوگر، پورا واقعہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اچھا، جادوگروں کی جب ٹیم بنا دی، جادوگروں نے فرعون کو کہا قالوا بعزت فرعون، فرعون تیری عزت کی قسم، اگر ہم جیتیں گے تو ہمیں انعام سے نوازے گا۔ انہوں نے کہا بہت انعام دوں گا، اپنے قریب کر لوں گا، انعامات سے نواز دوں گا۔ اللہ کے رسول کے مقابلے میں یہ سب جادوگر آگے کھڑے ہو گئے، اس لالچ میں کہ ہمیں انعامات بھی ملے گی۔ صحیح، اب انہوں نے جادو میں پہل کی، جب اللہ کے نبی نے معجزہ دکھایا تو سارا جادو ملیا میٹ ہو گیا۔ صحیح، اچھا، ان جادوگروں پہ آشکار ہو گیا تھا کہ یار یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہو رہی ہے، صحیح، ان کا دعویٰ سچا ہے۔ اب قرآن کو پڑھیے گا کہ اسی وقت سجدے میں چلے گئے جادوگر، ایمان لے کر آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ابھی ایمان لے کر آئے ہیں، ابھی ابتدائی لمحے ہیں ایمان کے، جو رسول کے سامنے سچے دل سے لے آئے۔ صحیح، اب آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، رسول کے ہاتھ میں سچے دل سے ایمان لانے والا اسی لمحے کیا بن جاتا ہے؟ فرعون آ گیا، فرعون نے بولا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے کر آ گئے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تمہیں پھانسی دے دوں گا، ہاتھ کٹوا دوں گا، پاؤں کٹوا دوں گا، ایسی ذلت والی موت دوں گا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے تم لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے، یہاں پر فوراً جو ابھی ایمان لے کر آئے، ڈرے نہیں، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ تو ہمیں مار دے گا جان سے۔ ایمان ایسا دل میں گھس گیا تھا، اسی لمحے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں جو چیز مل گئی ہے اب تو مار دے، جو چاہے کرنا ہے کر دے، اب ہمیں کسی کا ڈر نہیں، اب اس دل میں رب آ گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سچے دل سے لایا ہوا ایمان اتنا سچے دل کا ایمان اتنا محکم ہوتا ہے، منافقت نہ ہو، اس کی بڑی شان ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی چند لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا نہیں رہا، کوئی ہے جو ہے بھائی منافقین تھے، سچے دل سے مومن ہوئی نہیں، اس لیے قرآن ان کی مذمت بیان کرتا ہے۔ جو سچے دل سے ایمان لے کر آ گیا اس کے ایمان پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بڑی تفصیل سے آپ نے سمجھا دیا، اچھا لگا۔ اللہ کرے کہ پبلک کے لیے پورا سن لے تو پورا واقعہ کربلا کا پس منظر سمجھ میں آ جائے گا، اور صرف واقعہ کربلا کو جیسے ہم بھی سمجھتے ہیں نا یوں ہی کہ بس صرف واقعہ کربلا ہوا، یزید اور امام حسین کا کوئی مسئلہ تھا، وہ جو آپ نے بتایا کہ پورا پس منظر چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رخ جو رافضی اور دوسری طرف ناصبیوں کے بیان کیے وہ بھی غلط لگتے ہیں، اور واقعی علماء اہل سنت کا جو قرآن کا نظریہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں برے کلمات کیسے قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ ان سے جنت کے وعدے فرما رہا ہے، متعارض باتوں سے، ہاں متعارض، اس لیے اچھا سمجھایا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکتوں سے نوازے۔